والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا شك أن هذه المراكز العظيمة والثروة العلمية والدينية التي قامت بمساعي السلف، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے مراکز اور علمی اور دینی سرمائے جو اسلاف کے کاوشوں کے نتیجے میں وجود میں آئے، بدأت تنکمش بمر الایام وتفنی، انکمش ینکمش انکماشا، الامر کے ساتھ کسی معاملے میں تیزی کرنا. تو مرور ایام کی وجہ سے یہ تیزی کے ساتھ ختم ہونے لگے. لأنها كانت تحتاج إلى دم جديد ومد جديد، کیونکہ ان کو ایک نئے خون اور نئے روح کی ضرورت تھی. فقد كان باب الدعم والإنعاش مغلقا رغم وجود صلاحيات بارزة وكفاءات هائلة. طاقت اور فروغ دہی کے دروازے زبردست صلاحیت اور عمدہ قابلیت کے باوجود بند ہو چکے تھے. ولكنها لم تكن تجد منفذا لإشعاعها وبسط نورها، لیکن یہ صلاحیتیں اپنے آپ کو پھیلانے اور اپنے نور کو وسیع کرنے کا، یا اپنے نور کو اپنے آپ کو عام کرنے اور اپنے نور کو پھیلانے کا کوئی راستہ نہ پاتی تھی. وكانت الصفات العالیہ مثل الشجاعة والجلد وعلو العزیمة وقوة الشکیمة والغیرة والحمیة الدینیة والأنفة، اور بلند صفات شجاعت، جواں مردی، بلند ہمتی، اور وقوت شکیمہ دل کی قوت، اور قوت غیرت اور دینی حمیت و خودداری کی طرح ہو گئی. تستقدم بتحقیق مقاصد تافہہ حقیرہ، جو معمولی یا حقیر کاموں کے پورا کرنے میں استعمال ہوتی تھی. لأن الحیاة كانت بلا هدف سام، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بے مقصد تھی. ولم يكن هناك اتجاه سلیم لصرف الہمم وتوجیہ الکفاءات، اور وہاں پر جو ہے کوئی سیدھا راستہ یا صحیح رخ نہ تھا ہمتوں کو صرف کرنے اور صلاحیتوں کو کھپانے کا، اور وہاں صلاحیتوں کو کھپانے اور ہمتوں کو صرف کرنے کا کوئی سیدھا رخ نہ تھا. فكانت العواطف الطموح تتجه إلى اتجاه خاطئ غیر بناء، چنانچہ ذہنیت اور بلند خیالی غلط رخ بغیر کسی قائد کے غلط رخ اختیار کر لی تھی. افراد ولا مجتمع، لوگ تو تھے لیکن شیرازہ بندی نہ تھی. اوراق ولا کتاب یؤلفها، ورق تو تھے لیکن کوئی کتاب نہ تھی جو ورقوں کو، اوراق کو جمع کرتی. فكانت عجلة الحیاة منحرفة عن الخط السلیم، چنانچہ زندگی کا پہیہ سیدھے راستے سے، والجادۃ المستقیم، اور دونوں کے معنی کی سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے. لم يكن هناك سمت لنظم الدرر واللاء، اور وہاں پر موتیوں کو پرونے کے لیے کوئی لڑی نہ تھی. فصارت الحیاة بلا حرکت نافعۃ ومجدیۃ، چنانچہ زندگی بے سود ہو گئی. نافعۃ کے معنی بھی نفع بخش، مجدیۃ کے معنی بھی نفع پہنچانے. تو زندگی بے سود ہو گئی، بلا حرکت کے بے سود ہو گئی. فی مثل هذا الوضع المضطرب كانت الحیاة تتعطش إلى شخص أو جماعة، اس پیچیدہ صورت حال میں زندگی کسی ایسے شخص یا ایسی جماعت کی پیاسی تھی. تتحولها إلى المجرى الصحيح، جو اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے. وتستغل الثروة الدینیہ والکفاءات العلمیہ استغلالا صحیحا، یستغل استغلالا فائدہ اٹھانا، اور دینی سرمائے اور علمی صلاحیت کا صحیح فائدہ اٹھائے. ونافعا مثمرا، اور ثمر آور فائدہ اٹھائے.
ويحيي روح الزوايا وعلم المدارس وحرارة الأولى ونور الآخرة۔ خانقاہوں کی روح اور مدارس کے علم کو زندہ کرے، یا خانقاہوں میں روح پھونکے اور مدارس کے علم کو بیدار کرے، وحرارت الاولی ونور الآخرہ، پہلے کی حرارت اور دوسرے کی نور کو پیدا کرے، اور وہ شخص یا وہ جماعت ان دونوں کو 400 عالم میں عام کرے۔ والذی یضم، اور وہ شخص ایسا ہونا چاہیے، یضم فی حضنہ مثل الزوایا ونماذج المدارس المتنقلہ، جو کہ اپنے آپ میں زوایا کے مثل، خانقاہوں کے مثل اور چلتے پھرتے مدرسے کے مثل ہو۔ فیکون علی متن الفرس عالما، چنانچہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر عالم ہو، وفی المحارب مجاہدا، اور میدان جنگ میں یا میدان کارزار میں وہ مجاہد ہو۔ یلہب جذوۃ الایمان من جدید، اثر نو ایمان کے انگارے کو یا ایمان کے چنگاری کو بھڑکائے، ویعید الحرارۃ الی القلوب الفاترہ مرۃ اخری، اور مرجھائے ہوئے دل میں اس کی حرارت کو دوبارہ لوٹائے، وینفخ الروح فی الجسد المیت، اور مردار جسم میں روح کو پھونکے، ویحیی الحرص علی نیل علم الدین والحمیۃ الدینیہ من ادنی الارض الی اقصاها، اور علم دین کے حصول اور دینی حمیت کے حرص کو تب پورے عالم میں زندہ کرے، ویصرف السلیقۃ الطبیعیہ والکفاءۃ المرغوبہ للمسلمین الی الاتجاہ السلیم ببصیرتہ وتشخیصہ السمیم، اور وہ طبعی سلیقے، مسلمانوں کے طبعی سلیقے اور عطا کردہ صلاحیت یا خداداد صلاحیت کو سیدھے راہ کی طرف اپنی بصیرت اور اپنے عزم و ہمت و استقلال کے ذریعے سیدھے راہ کی طرف پھیر دے۔ فلا یستہین بشیء ولو کان مہینا، اور وہ کسی چیز کو معمولی نہ سمجھتا ہو، اگرچہ وہ حقیر ہو، اگرچہ وہ چیز حقیر ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس کو معمولی نہ سمجھتا ہو۔ ویستغل کل حبۃ من ذخیرۃ الامہ، اور امت کے خزانے کے ہر حبے کو یا ہر دانے سے بھرپور فائدہ اٹھائے، وکل ذرۃ من صحراها لبناء صرحها من جدید، اور صحرا کے ہر اس ذرے سے جو اس کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے ہو، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائے۔ وکل من یتصف بہذه الصفات السامیہ یعد اماما فی المعجم الاسلامی، اور ہر وہ شخص جو اس بلند صفات سے متصف ہوتا ہے اس کو لغت اسلامی میں امام شمار کیا جاتا ہے۔ واحتل هذه المرتبة السامية في رجال القرن الثالث عشر بين مشاهير العلماء وكبار القادة السيد أحمد الرائے بریلوی، الذي يشتمل هذا الكتاب على نبذة من أحواله وقصصه ووقائع عزيمته وجهاده وتأثيره وقوة تربيته وحياته التي لا تعرف الهدوء والاستقرار۔ اور یہ بلند مرتبہ 13ویں صدی کے اسی طرح یہ بلند مرتبہ 13ویں صدی کے مشہور علماء اور بڑے بڑے قائدین کے درمیان ایک ایسے فرد میں سرایت کیا جو سید احمد رائے بریلوی کے نام سے موسوم ہے، جن کی کچھ حالات زندگی اور قصوں پر اور ان کے ہمت و استقلال کے واقعے پر اور ان کے جہاد اور ان کے ترجیحات اور ان کی تربیت کی قوت پر مشتمل ہے، اور ان کی اس زندگی پر بھی مشتمل ہے جس میں کسی طرح کا اطمینان اور جماع نہ تھا۔ اطمینان اور جماع اس طرح سے کہ نہ آپ زیادہ اپنے وطن میں ٹھہرے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اطمینان رہتا، ہمیشہ امت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ اسرتہ، آپ کا خاندان، کان شیخ الاسلام قطب الدین محمد المدنی بن رشید الدین الذي كان جده الثاني عشر محمد
ذو النفس الزكية بن عبد الله المحق بن حسن المثنى بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عالما وعارفا بالله وشيخا عالي الهمة، شیخ الاسلام قطب الدین محمد المدنی بن رشید الدین، جو آپ کے 12ویں دادا ہیں، محمد ذو النفس بن عبداللہ محد بن حسن مثنی یعنی دوسرے حسن، پھر اس کے بعد بن حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بہت بڑے عالم اور اللہ کو جاننے والے اور بلند ہمت شیخ تھے۔ وہبہ اللہ تعالی مع علمہ و تقواہ صفات الشجاعہ وعاطفۃ الجہاد، اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقوی کے ساتھ ساتھ ان کو شجاعت اور جہاد کی ذہنیت سے بھی نوازا تھا۔ وقد وصل الى الہند بطریق غزنیین مع جماعت کبیرۃ من المجاہدین، اور آپ ہندوستان غزنیین کے راستے سے مجاہدوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ پہنچے۔ وبعد تعریجہ علی اماکن مختلفہ، اور اس کے بعد یا اس پر حملہ آور ہونے کے بعد بہت مختلف علاقوں میں آپ نے حملہ کیا۔ فتح کرہ فی ولایت الہ آباد، اور الہ آباد میں یا الہ آباد کے ضلع میں کڑہ کو فتح کرنے کے بعد فتح کیا۔ واستوطنھا بعد فتحھا، اور اس کے فتح کرنے کے بعد اسی کو اپنا وطن بنایا۔ وتوفی فیھا، اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی۔ وبھا قبرہ، اور وہیں پر آپ کی قبر ہے۔ رزق اللہ تعالی اولاد السید قطب الدین مع السیادۃ والامارۃ العلم والفضل والزہد والورع، اللہ تبارک و تعالی نے سید قطب الدین کے اولاد میں سیادت و قیادت کے ساتھ ساتھ علم و فضل، زہد و تقوی میں بھی برکت دی۔ وکان فی اخلاق السید قطب الدین الشیخ علم اللہ، اور سید قطب الدین کے اولاد میں جو ہے شیخ علم اللہ بھی تھے، جو کہ احد کبار المربیین فی عہد امراطور عالمگیر، جو کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بڑے مشائخوں میں سے ایک ہیں۔ لہو اتباع و تلامید، اور یکثر عددہم، ان کے متبعین اور تلامذہ کے تعداد بہت ہے۔ وقد اجازہ السید آدم البنوری احد کبار خلفاء الشیخ احمد سرہندی المعروف بمجدد الالف الثانی، اور آپ کو حدیث بیان کرنے کی اجازت سید احمد بن نوری، جو کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا خلیفہ ہیں، اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وکان متورعا للغایۃ ومتبعا للسنۃ، اور شیخ علم اللہ یا شیخ عالم اللہ جو ہے وہ حد درجے پرہیزگار اور متبع سنت و زاہدا ربانیا، اور زہد و تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ والے تھے۔ توفی فی سنۃ 96 و1000 من الہجریہ و84 و600 و1000 من المیلاد، آپ کی وفات سن 1096 ہجری مطابق 1684 عیسوی میں ہوئی۔ ودفن فی زاویتہ التی انشأہا فی رائے بریلی، اور آپ اپنے اسی زاویے میں مدفون ہوئے جس کی نشو و نما آپ نے رائے بریلی میں ڈالی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ